GHQ کی طرف سے آرمی چیف کی تقرری کے لیے سمری وزیر اعظم کے پاس پہنچ چکی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ عاصم منیر بطور آرمی چیف اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کو بطور چیئرمین آف جوائنٹ چیف آف سٹاف پک کیا ہے۔ دونوں جنرلز کی پروموشن کی سمری دستخط کے لیے صدر عارف الوی کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عارف الوی عمران خان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں یا نہیں۔ سابق وزیر اعظم کہہ چکے ہیں بطور پارٹی چیئرمین صدر عارف الوی سے مشاورت کریں گے۔ اگرچہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن صدر اس پر عمران خان سے بات کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ عام تاثر ہے کہ عمران خان جنرل عاصم منیر کو بعض وجوہات کی بنیاد پر ترجیح نہیں دیں گے۔ اگر وہ اسی پر قائم ہے تو عمران خان کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ صدر عارف الوی کو ہدایت دیں گے کہ سمری پر دستخط نہ کیے جائیں؟ ایک انٹرویو میں عمران خان کہہ چکے ہیں کہ وہ صدر عارف الوی کے ساتھ مل کر قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کھیلیں گے۔ اس بیان کے بعد کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ نیا آرمی چیف عمران خان کے فائدے میں ہی ہوگا تو اسے قبول کیا جائے گا، ورنہ وہ نئے سپہ سالار کو دباؤ میں رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اسی لیے 26 نومبر کو اسلام آباد میں جلسہ بھی رکھا گیا ہے تاکہ حکومت اور آرمی چیف کو پہلے دن سے ہی پریشر میں رکھا جائے اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جائیں۔ دوسرے آپشن کے طور پر تحریک انصاف معاملے کو سپریم کورٹ میں بھی گھسیٹ سکتی ہے تاکہ عدالت سے تقرری کو کالعدم قرار دلوایا جائے۔ دوسری طرف حکومت بھی متبادل سوچے بیٹھی ہے۔ ایک نکتہ یہ کہ صدر سمری پر دستخط نہ بھی کریں تو 25 دن کے بعد تقرری خود بخود مؤثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے صدر عارف الوی کی طرف سے نوٹیفیکیشن روکنے کا آپشن محدود مدت کے لیے ہے۔ حکومت یہ سوچ کر بھی اطمینان سے بیٹھی ہے کہ آرمی چیف کی تقرری وزیر اعظم کا اختیار ہے اور اسے کوئی بھی عدالت مسترد نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کا کوئی جواز بنتا ہے۔ تیسرا نکتہ یہ بھی ہے کہ حکومت عمران خان کو ایک اور غلطی کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ صدر عارف الوی کسی بھی وجہ سے نوٹیفیکیشن روکتے ہیں تو اس کا سیدھا الزام عمران خان پر آئے گا اور عمران خان ایک مرتبہ پھر ایک پرابلم چائلڈ کے روپ میں نظر آئیں گے۔